کہتے ہیں کہ جب آپ اچھی زندگی گزار رہے ہو تو یہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو اپنے گھر میں خوش تھی، باقی تمام خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تھے۔ کسی کا شوہر بے روزگار تو کسی کا شوہر مارتا پیٹتا، کوئی سالوں اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرنے والا، اللہ کا دیا گیا سب کچھ تھا۔ نوکر چاکر گاڑی، عیش و عشرت میں میری زندگی گزر رہی تھی۔ 4 سے 5 سال میں نے بہت خوشی کے دن دیکھے، لیکن پھر اچانک مجھ پہ کسی نے سفلی کا عمل کرا دیا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا اور میں اب تک اس چیز کو بھگت رہی ہوں۔ آج سے 2.5 سال پہلے میں نے اور میرے شوہر نے اپنی ویڈنگ اینیورسری کے موقع پر گھر کے تمام لوگوں کو بلایا تھا، جن میں میرے خاندان کی تمام لڑکیاں جو اپنے گھروں میں خوش نہیں تھیں، ان سب کو بھی انوائٹ کیا تھا ہم نے اپنی ویڈنگ اینیورسری کا فنکشن ایک بڑے سے بینکیوٹ میں رکھا تھا، کیک کٹنگ کی، سب کچھ کیا، کھانا وغیرہ سب کچھ بہت اچھا کیا۔ سب کچھ ویسے ہی ارینج کیا گیا تھا جیسے کہ آج ہی ہماری شادی ہو رہی ہو۔ انٹری کے ٹائم پہ سانگ لگنا، ہمارا رومانٹک ڈانس، کیک کٹنگ، اور پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے جو مجھے ڈائمنڈ کا نیکلس دیا، اس کو دیکھ کے سبھی لوگ رشک کر رہے تھے۔ لیکن کیا پتا کہ ان رشک کرنے والوں میں کوئی حسد بھی کر بیٹھا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے زمانے میں خوشیاں کسی کو راس نہیں آتی، کون اپنا ہے کون پرایا، کب کسی کی نظر لگ جائے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ پاک نے مجھے 3 خوبصورت بیٹیوں سے بھی نوازا تھا، اور میرے شوہر نے کبھی مجھے یہ طعنے نہیں دیے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اینیورسری کا ٹائم میں حاملہ ہی تھی۔ اس کے 6 مہینے کے بعد جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تب ہم نے بہت خوشیاں منائیں، بالکل ایسے کہ جیسے ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہو۔ یہ سب بھی کسی سے برداشت نہیں ہوا۔ سب نے سوچا کہ تیسری بیٹی کے آنے پر بھی اتنی زیادہ خوشی۔ میں چلے میں تھی، میرے ساتھ تب سے ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کچھ عجیب ہونے لگا میرے ساتھ۔ میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوتی تو میرے تکیے کے نیچے سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوتی جیسے کسی نے مچھلی کی کھال رکھ دی ہو۔ میں سو رہی ہوتی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اوپر کوئی اور لیٹا ہوا ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چلے میں میری ماسی مجھے مالش کرنے آئیں، اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ میرے پیٹ کو دبا دبا کے میری مالش کریں، جبکہ میرا سیزر ہوا تھا۔ ماسی مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں بی بی، آپ کے سیزر ہوا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن میں ان سے برابر کہہ رہی ہوں کہ نہیں، تم میرے زور سے تیل لگاؤ، مجھے درد ہوتا ہے، میرے صحیح سے مالش کرو۔ بالآخر وہ کیا کرتی، کیونکہ میں تو مالکن تھی، میری بات اسے ماننی پڑی، اور وہ میرے زور سے پیٹ پر مالش کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا کہ میرے سیزر کے ٹانکے پھٹ گئے اور میری بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ ماسی اتنا ڈر گئی، اس نے میرے شوہر کو فون کر کے بلایا۔ میرے شوہر نے اس کو بہت ڈانٹا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو، تمہیں تو تجربہ ہے۔ تو اس نے کہا اور تم نے مان لیا۔ میری ماسی نے کہا کہ مالکن نے مجھے ڈانٹ کر کہا۔ بہرحال میں بے ہوش ہوئی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد انہی دنوں میرا دوبارہ سیزر کیا گیا اور میرے ٹانکے اندر سے لگائے گئے۔ کمزوری مجھے بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور میرے ساتھ وہ عجیب حرکات و سکنات ہوئے پڑی تھی۔ میں اپنی بچی کو بھول چکی تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری 2 بچیاں اور بھی ہیں، اور یہ تیسری والی کو تو میں دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہی تھی۔ بچی کو بھوک لگتی تو میں اسے اپنے پاس سے ہٹا دیتی۔ میرے شوہر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ کچھ عجیب ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچانک ایسا لگتا تھا کہ میرے کسی نے کٹ مار دیا ہو، ہاتھوں پر، ٹانگ پر، باقاعدہ خون نکلتا ہوا پتہ چلتا تھا۔ میری دلچسپی میرے شوہر میں، میرے گھر میں، میرے بچوں میں رہی نہیں تھی، میں کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ایک رات جب میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے سر کی جانب منہ جھکا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بال ویسے تھے جیسے ہم نہا کے نکلتے ہیں اور گیلے گیلے بال منہ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے۔ جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھی تو واقعی میں کوئی ایسا شخص میرے منہ کے سامنے پیچھے ہاتھ باندھ کر میرے منہ کے آگے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ میں نے ڈر کے اس کے منہ پہ ہاتھ مارا۔ اس کا منہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی غبارے میں پانی بھر دیتے ہیں،
اس کی کھال بالکل ایسے تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس کو چھوا ضرور تھا۔ دوران مجھ پہ میرے شوہر نے کئی دم درود بھی کرائے، جس کی وجہ سے یہ معاملات مجھے تھوڑے بہت کم ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نماز قرآن کی طرف آ چکی تھی۔ اپنے قرآن کا بتاؤں تو جب میں قرآن پڑھنے بیٹھتی تو باقاعدہ قرآن کے اوپر پیلے اور کالے کلر کی انک چھڑکی ہوئی نظر آ رہی ہوتی کہ جس آیت کو میں آدھا چھوڑ کے جاتی اور دوسرے دن وہاں سے پڑھنے کی کوشش کرتی تو وہ جگہ مٹی ہوئی ہوتی، اس جگہ پر پیلی اور کالے رنگ کی سیاہی گری ہوئی ہوتی تھی۔ جس جا نماز پہ میں نماز پڑھتی تھی وہ جا نماز بھی جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی۔ کپڑے دھوپ میں چھت پہ سکھانے کے لیے جاتی، جب واپس اتارتی تو کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ اکیلے نماز میں نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ جب میں پڑھنے لگتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں کبھی بھی اکیلے گھر میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ سب کچھ کرتے کرتے تقریباً 1.5 سال گزر گیا تھا، اور اب تو میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو بھی یہ چیزیں محسوس ہونے لگیں، لیکن وہ چیزیں میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو تنگ نہیں کرتی تھی، وہ صرف مجھے ہی تنگ کرتی تھیں۔ اور بعد میں ایسی نوبت آ گئی کہ میں اپنے آپ کو نوچتی تھی، اپنے آپ کو مارتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے سو رہی تھی، میرے شوہر نے مجھے دیکھ کے چیخ ماری۔ بس پھر اس کے بعد میرے شوہر نے ایک بڑے عالم کو میرے گھر پہ بلایا اور کافی دیر ان کے ساتھ بٹھایا۔ اس عالم نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی میں ایسا کیا دیکھا کہ آخر تمہیں میری ضرورت پڑ گئی؟ تب میرے شوہر نے ان کو بتایا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی بستر پہ نہیں بلکہ ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس عالم کو میرے شوہر لائے تھے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں پڑھائی کر رہا ہوں اور تم آنکھیں بند کر اپنے اندر حصار باندھو اور دیکھو کہ تمہیں تمہارے گھر میں کیا کیا نظر آتا ہے۔ جب میں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے پڑھائی شروع کی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا پورا کمرہ مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا ہے، چمگادڑیں اڑ رہی ہیں اور الو زمین پر چل رہے ہیں۔ جگہ جگہ عجیب سے بدبودار گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیروں کے تلووں پر چھوٹی چھوٹی سی سوئیاں چبھی ہوئی ہیں جو کہ بہت ساری ہیں تعداد میں۔ یہ سارا ماجرا اس عالم دین کو بتایا، جس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیوی پر کسی نے سفلی کا عمل کیا ہوا ہے، اور یہ عمل اب سے نہیں بلکہ پچھلے 2.5 سالوں سے ہوا ہے۔ کے لیے انہوں نے کہا کہ بہت لمبی پڑھائی کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ میں آئے گا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے میری پہلے والی بیوی واپس چاہیے۔ انہوں نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، بس یہ ضرور بتایا کہ اس علاج میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے لگیں گے۔ علاج کے پہلے ہی دن سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے جسم سے کوئی نہ کوئی چیز نکل رہی ہو، کہ جیسے جھاڑیوں میں اگر کوئی روپٹا پھنستا ہے اور اسے ہم زور سے کھینچتے ہیں، بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری جان نکل رہی ہو۔ پھر روز میرے پاؤں کے تلووں میں سے ایک نہ ایک سوئی نکل کر باہر آتی، جسے میں دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوتی۔ وہ عام سوئیوں میں سے نہیں تھی، بہت ہی عجیب طریقے کی سوئی ہوتی تھی۔ میرے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑنے شروع ہو گئے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علاج کرانے سے تو معاملات اور بگڑ گئے ہیں۔ بھی صاحب بول کر گئے تھے کہ تم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ میں نماز پڑھتی تھی کرسی پہ بیٹھ کر، کیونکہ مجھے جا نماز پہ نماز پڑھنے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نماز کی تمام صورتیں بھول چکی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ کیا میں نماز پڑھنا بھی بھول گئی۔ حال جیسے تیسے کر کے میں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجھے انہی مولوی صاحب کا فون آیا، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ان کو سارا معاملہ بتایا۔ میں ان سے فون پہ ہی بات کر رہی تھی تو اچانک میرے کمرے کے اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہاں سے کچھ عجیب سی نیلی سی روشنی بڑھتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی اور میں فون پر ہی چیخیں مار رہی تھی۔ مولوی صاحب نے میرے شوہر کو فون کر کے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس فوراً پہنچیں۔ جب تک میرے شوہر میرے پاس پہنچے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ مولوی صاحب بھی میرے پاس آ گئے تھے، انہوں نے مجھ پہ دم کرا، مجھے بے ہوشی سے جگایا۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ مولوی صاحب نے کہا کہ 40 دن کا چلہ تھا، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب یہ تقریباً صحیح ہونے لگی ہیں۔ ان کے پاؤں کی تقریباً تمام سوئیاں ہی نکل چکی ہیں۔ یہاں میں آپ سے چند ایک سوال کروں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج سے 3 سے 4 سال پہلے آپ کے گھر کوئی عورت آئی تھی جس کے 2 بچے تھے؟ اس ٹائم تو میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ میری وجہ سے پریشان تھے۔ حال وہ مولوی صاحب یہ پوچھ کر چلے گئے
اور انہوں نے کہا کہ بس نماز کی پابندی کرنا، باقی میں آپ کو ایک تعویذ بھی دوں گا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور یہ حرکات و سکنات کم ہوتی گئیں، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں۔ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب وہ مجھے تنگ نہیں کرتی، نہ میں اب اپنے آپ کو مارتی ہوں۔ اچانک سے کبھی پانی کا نل کا خود کھل جاتا ہے، کبھی فریج خود بند ہو جاتا ہے، ایسی حرکتیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ تنگ نہیں کرتی۔ ہاں، یہ ضرور بتاتی چلوں کہ جب مولوی صاحب نے پوچھا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے کوئی عورت آئی تھی 2 بچوں کے ساتھ، تو بس اسی وجہ سے میں نے آپ سے شروع میں یہ بتایا کہ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو رشک کی جگہ حسد کرتے ہیں۔ میں اپنی اس کزن کا نام نہیں بتاؤں گی، لیکن میری جتنی بھی کزنیں ہیں سب کے تقریباً 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں یا اس سے زیادہ، لیکن میری ایک ہی کزن ہے جس کے صرف 2 ہی بچے ہیں، اور کچھ عرصے پہلے وہی میرے گھر میں آئی تھی۔ اس نے مجھے مچھلی کا سالن لا کے دیا تھا کیونکہ مجھے مچھلی بہت پسند تھی۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے مچھلی میں کیا ملایا یا میرے ساتھ اس نے کیا کیا، لیکن جب مولوی صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا تب مجھے چیزیں ریئلائز ہوئیں کہ اس کو کھانے کے بعد سے ہی میرے ساتھ معاملات بگڑے ہیں۔ میں پہلے بہت اچھی ہوا کرتی تھی، میری صحت بھی اچھی تھی، میں خوش بھی رہتی تھی، میرا علاج تو بظاہر ہو گیا ہے، لیکن اندر ہی اندر میں بالکل کھوکھلی ہو چکی ہوں۔ مجھ میں وہ پہلی جیسی زندہ دلی نہیں رہی، نہ میرا بچوں میں دل لگتا ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں۔ اللہ بہتر جانے کہ کتنے دن اور لگیں گے مجھے پہلے جیسا ہونے میں۔ آخر کیوں ہم ایک دوسرے کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے؟ تو آج بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں سب خوش رہیں، اور اللہ پاک مجھے بھی پہلے جیسی خوشیاں نصیب کر دے۔